اللهم صل على محمد وآل محمد۔ شہزادی کونین کا ایک ٹائٹل یا لقب صدیقہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان لانے والو تقوی اختیار کرو اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ اور صادقین میں اگر آپ دیکھیں گے تو ٹاپ آف دا لسٹ شہزادی کونین صدیقہ۔ کبھی کوئی غلط بیانی امکان ہی نہیں ہے، یہ تو کہنا ہی غلط ہے۔ اس پہ ذرا سی مجھے گفتگو کرنا تھی، لیکن اب تمہید کی ضرورت نہیں ہے۔ براہ راست صدیقہ کے حوالے سے ایک بات، فاطمہ رسالت کا ٹکڑا، پیغمبر کی جو سب سے بڑی کیریکٹرسٹک مکے والے بھی مانتے تھے وہ یہ کہ انت صادق وانت امین، کہ اللہ کا رسول صادق یعنی سچا۔ ابو جہل بھی مانتا ہے، ابو لہب بھی مانتا ہے، بلکہ پیغمبر نے اپنی رسالت اپنی سچائی سے شروع کی کہ اگر میں یہ کہہ دوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے دشمن کی فوج تم پہ اٹیک کرنے والی ہے تو میری بات مانو گے کہ نہیں مانو گے؟ رسالت کا پیغام دے رہے ہیں، بات کہاں سے شروع کر رہے ہیں؟ سچائی سے، کہ اس پہاڑ کے پیچھے اگر دشمن کی فوج ہے، سارے مکے کے کافر سب کہتے ہیں یہ تیری بات مانیں گے۔ پیغمبر نے کہا کیوں مانو گے؟ تم تو نہیں دیکھ رہے اپنی آنکھ سے؟ کہا ہمیں ضرورت نہیں اپنی آنکھ سے دیکھنے کی، ہم نے تجھے پیدائش سے لے کے آج تک ہمیشہ سچا پایا ہے، تو نے کبھی کوئی غلط بیانی نہیں کی، آج بھی اگر کہے گا تو ہم تیری بات مانیں گے۔ اللہ، ابو جہل تو کہہ دے کہ ہمیں اپنی آنکھ سے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، تیرا کہنا کافی، اور مومن کہے مولانا داڑھی کا کوئی فائدہ بتائیے۔ ہم نے کہا حدیث رسول ہے، ارے حدیثیں تو بہت ساری ہیں، کوئی سائنٹیفک فائدہ۔ ہمارے یوتھ کہیں کہ مولانا آخر یہ گانا اسلام میں کیوں حرام ہے؟ جن کو اللہ زیادہ پیسہ دیتا ہے ان کا پہلا سوال ہے کہ شراب کیوں حرام ہے اسلام کے اندر؟ اس کے تو بڑے بینیفٹ ہیں۔ ہر 6 مہینے کے بعد ایک آرٹیکل چھپ جاتا ہے کسی ویسٹرن میگزین کہ میوزک کے اتنے فائدے ہیں، وہ فلاں جگہ پہ میوزک سے بیماروں کا علاج ہو رہا اور فلاں جگہ میوزک سے، اسلام نے کیوں حرام کیا؟ اور پھر خیر ڈیری کوئن والا تو شاید یہاں کوئی نہ ہو یا ایک آدھ ہو، لیکن اس ٹائپ کی چین میں بڑے مزیدار کھانے ملا کرتے، یہ کیوں حرام؟ میں کراچی میں جب تھا پاکستان میں تو مختلف ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن میں بھی ریگولر درس دینے جاتا تھا، خاص طور پر میڈیکل کالج۔ تو ڈاکٹر حضرات سے میں اسی طرح بات کرتا تھا کہ مولویوں اور ڈاکٹروں میں ایک چیز کامن، وہ اردو کے ایک رائٹر نے لکھا ہے دنیا میں جتنی مزیدار چیزیں آدھی مولویوں نے حرام کر دی، آدھی ڈاکٹروں نے حرام کر دی۔ جتنی مزیدار چیزیں آدھی انہوں نے حرام کی، آدھی انہوں نے حرام کر دی۔ خیر تو خلاصہ یہ ہے کہ جو حرام چیزیں وہی لوگوں کو مزیدار لگتی ہیں۔ اب پاکستان کے اندر مثلا ایک حیدرآباد پاکستان میں بھی، ایک انڈیا میں ہے، ایک پاکستان میں۔ پاکستان کے حیدرآباد میں جو سب سے بہترین مٹھائی کی دکان ہے وہ ہندو کی۔ مولانا کیا کہنے اس کے مٹھائی کے، اتنی مزیدار مٹھائی زندگی میں کبھی نہیں کھائی۔ کراچی میں جو سب سے بہترین بھاجی ترکاری کی دکان ہے بولٹن مارکیٹ پر، وہ ایک ہندو کی، دوڑ دوڑ کے لوگ جاتے ہیں، لائن لگتی ہے وہاں پہ۔ یہ حرام کیوں؟ ریزن کیا ہے؟ وائی؟ ہم نے کہا امام نے کہا، ہم نے کہا رسول نے کہا، کہ وہ تو حدیث ہو گئی، کوئی سائنٹیفک فائدہ بتائیے۔ ہمیں یقین اس وقت آئے گا جب کوئی جوزف، کوئی پیٹر، کوئی اسمتھ، کوئی جان بتائے کہ یہ خرابی ہے۔ محمد یا علی یا فاطمہ بتائیں تو پھر اتنا یقین نہیں آتا۔ یہ آج کا مومن کہہ رہا ہے اور وہ 1400 سال کا ابو جہل، 1400 سال پہلے کا ابو جہل کہہ رہا کہ اپنی آنکھ سے دیکھنے کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے، تو نے کہہ دیا وہی ہمارے لیے کافی ہے۔ تو اللہ کا رسول اپنی سچائی سے اپنی رسالت شروع کر رہا، پہلی دلیل اپنی سچائی لائے، اور اسی کی تو بیٹی ہے زہرا صدیقہ۔ یہ بھی میں کچھ روایتوں کی روشنی میں ایک بات کہہ دوں
یعنی ٹائم اگر ہوتا تو میں روایتیں بھی پڑھتا، لیکن بہرحال اتنا ٹائم نہیں ہے. روایتوں کی روشنی میں ایک بات کہہ دوں، شہزادی کی کمر پہ کوڑا پڑا. آج شب جمعہ ہے، ماتم کی بھی رات ہوتی ہے، مصائب کی بھی، تو 2 دن میں نے غم کا بیان نہیں پڑھا. آج پڑھنا پڑے گا، لیکن ابھی پہلے ایک چھوٹا میسج. پہلو پہ کوڑا پڑا اور ایسا زخمی ہوا شہزادی کا پہلو کہ جب غسل خانے میں میرا مولا غسل میت دے رہا تھا تو زخم دیکھ کے رو رہا تھا. شہزادی کے جسم کی پسلیاں ٹوٹی. شہزادی کا بیٹا محسن مارا گیا. لیکن کچھ روایتیں ہیں میرے ذہن میں، اس وقت ان کو پڑھنے کا وقت نہیں ہے، اس کا نتیجہ. لیکن ان سب سے بڑا غم، ان سے زیادہ شہزادی کو دکھ، ان سے زیادہ شہزادی کی نگاہ میں مصیبت صرف ایک جملہ تھا حکمران کا کہ تم دعویٰ کر رہی ہو ہمیں تمہاری سچائی پہ یقین نہیں. میں صدیقہ، زندگی میں کبھی ممکن نہیں غلط بیان ہے. ارے مباہلے کے میدان میں عیسائیوں نے میری سچائی مان لی اور یہ مسلمان کہتا ہے کہ نہیں بھائی تم کہہ رہی ہو ہمیں تمہاری سچائی پہ شک. کوڑے کے زخم سے بڑا یہ زخم تھا جو فاطمہ کی روح پہ لگا. وہ فزیکل ٹارچر تھا، یہ اسپریچول ٹارچر. مجھے جھوٹا کہا گیا. لیکن دشمن، غیر، ظالم وہ شہزادی کو جھوٹا کہے تو الگ بات، کیا ماننے والا بھی کبھی یہ سوچ سکتا؟ آئیے اب ایک روایت سنیے. صدیقہ، شہزادی کا لقب صدیقہ ہے. میں اس کی ڈیٹیل میں گیا نہیں کہ ضرورت ہی نہیں ہے اتنا واضح لقب. مباہلے کے میدان میں مسلمانوں اور کافروں کی جنگ تیر کی نہیں تھی، تلوار کی نہیں تھی، نیزوں کی نہیں تھی، برچھیوں کی نہیں تھی، صرف سچائی کی تھی. فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. اور نجران کے عیسائیوں نے کب اسلام کو مانا؟ جب اہل بیت گئے. لیکن میرا ایک سوال ہے جس کی میں نہیں جا رہا، ایک جملہ کافی. بھئی اہل بیت جب گئے تب عیسائیوں نے مان لیا، اتنے سچے آ رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ ان میں سے عیسائیوں کے سامنے پہلی مرتبہ کون گیا؟ رسول تو روز بیٹھتے تھے عیسائیوں کے درمیان. 40 دن تک پیغمبر نے ان سے مناظرہ کیا. مولا روز رسول کے ساتھ ہوتے تھے. اور مجھے یہ دکھا دیجئے کہ کبھی رسول مسجد میں ہو اور گود میں حسن و حسین نہ بیٹھے ہوئے. وہ تو خطبے میں بھی حسنین کو گود میں لے کے منبر پہ بیٹھتے ہیں. وہ تو حالت نماز میں بھی حسنین کو اپنی پشت پہ سوار کراتے ہیں. تو اب یہ 5 شخصیتیں تو مباہلے میں گئی، لیکن ان میں سے 4 ایک ساتھ بھی ان عیسائیوں کے سامنے کئی ہفتوں سے آ رہی تھی. ان میں سے کوئی نیا چہرہ نہ تھا. رسول کو بھی دیکھ رہے، علی کو بھی دیکھ رہے، حسن کو بھی دیکھ رہے، حسین کو بھی دیکھ رہے. آج فاطمہ جا رہی ہے. فاطمہ کا وجود اسلام کی اتنی بڑی سچائی بن گئی.